ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار نسرین کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل ہی گئی جب اس کے اپنے بیٹے عمیر نے اسے ماں کہہ کر بلایا اور گلے لگا کر معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے زندگی میں آپ کو بہت دکھ دیے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ کرتا ہے میر زاہد پولیس کو فون اور فون کر کے کہتا ہے کہ زویا نامی ایک عورت فرار ہو چکی ہے میرے بیٹے کو گولی مار کر۔ اس نے میرے لختے جگر کو مارنے کی کوشش کی ہے اور وہ عورت اب بچنی نہیں چاہیے، اس کا آخری مقدر صرف اور صرف موت ہی ہونی چاہیے۔ زویا چھپی ہوتی ہے کسی نیچ ہوٹل میں، وہیں پر پولیس پہنچ جاتی ہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اور آخر کار وہ لوگ زویا کو پکڑ لیتے ہیں۔ زویا خوب چلاتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن پولیس زویا کی ایک نہیں سنتی اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف ہاسپٹل میں نسرین جب اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے تو وہیں پر آتا ہے ظفر نسرین سے ملنے کے لیے، لیکن جب میر زاہد ظفر کو دیکھتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور میر زاہد ظفر سے پوچھتا ہے کہ تم آخرکار یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ظفر میر زاہد سے کہتا ہے کہ اگر یہی سوال بہت سالوں پہلے تم سے کیا گیا ہوتا تو آج عمیر اس حالت میں نہ ہوتا۔ میر زاہد جب یہ بات سنتا ہے ظفر کے منہ سے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی بات کرنے والے آخرکار تم ہوتے کون ہو؟ اس بات پر ظفر پہلے تو خاموش کر جاتا ہے، پھر بعد میں میر زاہد کو ظفر آخرکار بتا ہی دیتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ظفر ہے جسے سالوں پہلے اس نے فون کر کے غلط انفارمیشن دے کر نسرین سے جدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب میر زاہد ظفر کے منہ سے یہ تمام تر باتیں سنتا ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے۔ ایک نظر وہ ظفر کو دیکھتا ہے، وہیں پر دوسری نظر وہ نسرین کو دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک دم اس کے دماغ میں یہ بات گھومتی ہے کہ کہیں یہی وجہ تو نہیں تھی جو نسرین مجھ سے خلا لینا چاہتی تھی۔ وہیں پر دوسری طرف سعد زائرہ سے کہتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ موجود رہوں گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں تمہیں آخرکار کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ زائرہ سعد سے کہتی ہے کہ انسان اور جانور کے بیچ احساس کا فرق ہوتا ہے، اور اگر یہ احساس ہی نہ ہو تو انسان اور جانور کے بیچ کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس بات پر سعد زائرہ سے کہتا ہے کہ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس بات پر زائرہ سعد سے کہتی ہے کہ میں خوش ہوں، آئی ایم گلیڈ کہ تم نے ایسا کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ مجھے تو لگا کہ کہیں میں اپنے بچپن کے دوست کو کھو نہ بیٹھوں۔ وہیں پر دوسری طرف نسرین جو اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے جاتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہ اچانک سے عمیر کو ہوش آتا ہے اور وہ ماں کہہ کر پکارتا ہے۔ نسرین اتنے الفاظ سن کر ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے عمیر نسرین کا ہاتھ پکڑ کر کہ امی میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ نسرین اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ہی پگھل جاتی ہے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لیکن عمیر معافی مانگتا ہے اپنی ماں سے اور کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے آپ کو بہت دکھ تکلیف اور اذیتیں دی ہیں، ہو سکے امی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ لیکن نسرین جو کہ عمیر کی ماں ہے وہ کیسے اپنے بیٹے کو معاف نہ کرتی؟ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا عمیر زائرہ سے بھی جا کر معافی مانگے گا؟ کیا کر دے گی زائرہ عمیر کو معاف؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل محروم۔